اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 82، جنگ بدر پارٹ 2۔ مکہ کے قریش اور قافلہ اور مکہ کے اطراف کے اسلام دشمن، اور ادھر مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھی دونوں گروہ بدر کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ کفار کی تعداد شروع میں 1300 تھی، لیکن اخنس بن شریک کی رائے پر بنو زہرہ واپس لوٹ گئے اور ان کی تعداد 300 تھی، تو اس طرح اب کفار 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان یعنی مہاجر اور انصار کل ملا کر 313 کے قریب تھے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی تھی، بلکہ صرف لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس اعلان کے وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ قافلے کے بجائے قریش کا لشکر سامنے آ جائے گا اور بدر کا میدان ایک جنگ کا میدان بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ مدینہ ہی میں رہ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی باقی پہلے کے سفر ہی کی طرح ایک عام فوجی گشت ہی ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ہمارے پیچھے مدینہ میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہیں رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کے ہمراہ وہ آئندہ جہاد کریں گے۔ تو مسلمان 313 کے قریب اور مشرک 1000 کے قریب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی، سب سے مشورہ طلب کیا، سب کی رائے جاننی چاہی، عام فوجیوں اور کمانڈروں سے بھی مشورہ مانگا۔ اب ان 313 اصحاب میں سے کچھ اصحاب کانپ گئے، کچھ کے حق کے ساتھ نکالا، اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا۔ وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کی واضح ہو جانے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ بات کہی۔ پھر ایک صحابی مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑیے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ ہم کو جہاں بھی لے چلیں گے ہم وہاں تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ انصار میں سے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشیروا علی یا ایھا المسلمون، مسلمانوں مشورہ دو۔ تو انصار کے کمانڈر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے کچھ سننا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے اے اللہ کے رسول کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق رکھیں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور ہمارا ایک آدمی بھی ان سب سے پیچھے نہیں ہوگا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ چہرہ دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا، ابھی بدر نہیں پہنچے۔
یہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور قریش کے متعلق جانکاری کے لیے نکل پڑے، اور ایک جاسوسی دستہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا، مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے رکے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا، کتنی تعداد ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا، روز کتنے اونٹ ذبح کر رہے ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے کہا، ایک دن میں 9 اور ایک دن میں 10۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو ان لوگوں کی تعداد 900 یا 1000 کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریش میں سے کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عتبہ کے دونوں صاحبزادے، ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ، اور نضر بن حارث، اور ابو جہل، اور امیہ بن خلف، اور بھی بہت سے لوگوں کے نام گنوائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ تو عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین والے چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر ایک صحابی نے کہا، جو ماہر فوجی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس جگہ پر جو آپ آئے ہیں تو کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ آئے ہیں؟ کیا اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر ایسا میں نے کیا ہے۔ اور تو انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ پھر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا کہ آپ آگے اور تشریف لے چلیں، قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر ہم پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہیں ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہاں حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو پھر بند کر دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تجویز پر مسلمانوں نے میدان جنگ کے نارتھ ایسٹ میں ایک اونچے ٹیلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا، جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا، اور کچھ انصاری نوجوان صحابہ کو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں پھر تشریف لے گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون رات گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلادھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی، یعنی جن کے دلوں میں بزدلی تھی، اسے دور کر دیا اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اس کیفیت کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے، اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ تو الحمدللہ، کہاں 1000 اور کہاں 313 اور اسلحہ اور اونٹ اور سامان سے لیس دشمن، لیکن مومنین کا جوش اور پورا سپورٹ، دل کا اخلاص، سماعتات کا وعدہ، متحد ہو کر کام کرنا، ٹیم ورک، اس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ مہاجر اور انصار دونوں نے اپنے سپورٹ کا یقین دلایا، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک انسان تبلیغ تو کر سکتا ہے، قتال نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھرپور تبلیغ کی، لیکن جب قتال کی نوبت آئی تو ساتھی نہ ملے۔
لہٰذا قتال ہو نہ سکا۔ نوح علیہ السلام نے بھرپور تبلیغ فرمائی، لیکن قتال کی نوبت نہ آ سکی کیونکہ جتنے لوگ درکار تھے اتنے لوگ معاشرے میں سے نکل کر قتال کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پیغام پہنچانے والا، تبلیغ کرنے والا، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک ساتھی میسر نہ ہوں معاشرے کے اندر تبدیلی لانا ناممکن ہے، اور خاص طور پر قوت کے بلبوتے پر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قوت، اس کا سبب تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں نا، تو انسان ہی کو اٹھ کر ساتھ دینے کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو بہترین ساتھی ملے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر سر کٹانے کو راضی تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔